یہی بندر کی ٹرم پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت میں بنو مروان بنو امیہ کے لیے استعمال کی۔ المستدرک للحاکم میں اور مسند ابی یعلا کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے ممبر کے اوپر بنو مروان بنو حکم کے بندر اچھل کود رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا کر اٹھے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ خواب بیان کیا تو پھر اپنی وفات تک آپ کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ کو یہ غم لاحق ہو گیا کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی امت کے اوپر یہ لوگ مسلط ہو جائیں گے، یعنی ممبر پر بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکمران بن جائیں گے، اور وہ بن گئے۔ تو اس میں الفاظ ہیں میں نے بنو حکم کے بندروں کو، بنو امیہ کے بندروں کو اپنے ممبر پر دیکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ بولا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ اب دیکھیں یہ شخص یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ کیسے بدلتا ہے۔ روایت میں اس نے کہا، اس نے 2 کتابوں سے اسکین لگائے، اس کا اردو ترجمہ بھی لگایا۔ مسند ابی یعلا کی اور مستدرک للحاکم کی حدیث لگا کر کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ بنو مروان بنو امیہ جو ہیں وہ ممبروں پر اچھل رہے ہیں بندروں کی طرح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ میرے ممبر پر، یہ خواب دیکھا کہ میرے ممبر پر بنو امیہ، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اس نے ویڈیو میں کہا بنو امیہ بنو مروان میرے ممبر پر جو ہے وہ بندروں کی طرح اچھل رہے ہیں، تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ہنستے ہوئے کھلکھلا کر مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ آپ اس کی ویڈیو کو روکیں اور اس کا اردو ترجمہ پڑھیں، کیا کہیں پر اس کے لگائے ہوئے اردو ترجمہ میں کہیں پر بنو امیہ لکھا ہوا ہے؟ امیہ بن عبد شمس کی اولاد میں سے، امیہ بن عبد شمس کی اولاد میں سے ابو سفیان بھی ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور اسی طریقے سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی یزید بن ابی سفیان، یہ سب صحابی، یہ تینوں صحابہ ان میں سے ہیں، بنو امیہ میں سے۔ جب آپ کہیں گے بنو امیہ تو یہ 3 صحابہ اس میں آ جائیں گے۔ اسی طریقے سے دوسری طرف یعنی امیہ بن عبد شمس کی اولاد میں سے آپ جب کہیں گے کہ اس میں حکم بن ابی العاص بھی آ جائیں گے، یعنی حکم بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی صحابی ہیں۔ یعنی جب آپ بنو امیہ کی بات کریں گے، آپ ترجمہ بنو امیہ کریں گے تو اس کے اندر صحابہ کرام آ جائیں گے سب سے پہلے۔ یعنی بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو سفیان، اور اسی طریقے سے معاویہ رضی اللہ کے بھائی یزید بن ابی سفیان، کیونکہ ان کا نام بھی یزید ہے، یہ بنو امیہ یعنی جتنے بھی بنو امیہ کہہ کے اس خناس نے یہ دھوکہ دیا عوام کو کہ اس کے اندر جو ہے یہ تمام کے تمام لوگ آ گئے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر اچھل کود کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیان فرما دیا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں اردو ترجمہ جو خود اس نے لگایا ہے اس کے اندر بنو امیہ نہیں ہے، بنو مروان نہیں ہے، اس کے اندر بنی حکم ہے۔ ہمیں اختلاف بنو مروان سے نہیں ہے۔ اس جاہل کو یہ نہیں معلوم جب بنو مروان کہے گا، جب بنو مروان کہے گا تو اس سے مروان بھی نکل جائے گا۔ اس ضعیف روایت کے مطابق جو ہے وہ یہ ترجمہ بنو مروان بھی نہیں بنتا، لیکن اصل جو اس نے تحریف کی ہے وہ کیا کی ہے، بنو امیہ کہا۔ بنو امیہ کہیں گے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد ابو سفیان اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جو ہے وہ یزید بھی اس میں آ جائیں گے۔ بنو امیہ کیا کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی میرے ممبر پر بندروں کی طرح اچھلیں گے، اس کے اندر یہ سب لوگ شامل ہیں، یہ صحابہ کرام اس کے اندر شامل ہیں۔ اصل ترجمہ جو خود اس نے لگایا، اگر وہ ترجمہ کرتا بنی حکم تو اس کے اندر کوئی بھی صحابی رسول جو ہے وہ شامل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، حکم بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ ان کی اولاد میں سے مروان اور آگے حکم بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد جو صحیح ترجمہ بنتا تھا، جو خود اس نے اسکین میں لگایا، اگر وہ ترجمہ کرتا تو کوئی صحابی اس میں داخل ہوتا ہی نہیں اس حدیث میں، کسی صحابی کے پر وہ حدیث فٹ نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس کے دل کو سکون کہاں ملے گا؟ اس خناس کے دل کو سکون تب ملے گا جب یہ حدیث میں تحریف کرتے ہوئے کسی طریقے سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دوسرے صحابہ کو بھی اس حدیث میں شامل کرے تاکہ ان کی توہین کر سکے۔ باقی اس حدیث کی سند کیسی ہے؟ آج سے صدیوں پہلے جو ہے امام جورکانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاباطیل والمناکیر والصحاح والمشاہیر کے اندر کہا ھذا حدیث لا یرجع منہ الی صحۃ، کہ اس حدیث یہ حدیث جو ہے یہ تو صحت تک پہنچتی نہیں، یعنی انہوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا۔ اس کے آگے وجہ بھی بیان کر دی اپنی کتاب کے اندر، آپ یہ کتاب کا اسکین بھی دیکھ سکتے ہیں، آگے وجہ بھی بیان کر دی ہے کہ یہ حدیث جو ہے اصل میں مسلم بن خالد الزنجی کی سند سے ہے، مسلم بن خالد الزنجی کی سند سے ہے، اور وہ تو ضعیف راوی ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو، اس کے مختلف جو سندیں ہیں ان کو ذکر کر کے تمام سندوں کو ضعیف قرار دیا ہے کہ یہ روایت ثابت ہی نہیں ہے، یعنی محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے اور یہ اس کو اٹھائے پھرتا ہے اور اس کو جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے
کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے دھوکہ دیتا ہے۔ حدیث کا صحیح اور ضعیف ہونا الگ بات ہے، لیکن اس روایت میں جو اگر اس کے نزدیک صحیح بھی ہے، محدثین نے اس کو ضعیف کہا، ہم نے آپ کو یہ اسکین بھی دکھا دی، لیکن اس حدیث میں بھی تحریف کرتا ہے۔ اگر وہ حدیث صحیح بھی ہو ضعیف بھی ہو اس کے نزدیک، لیکن اس میں تحریف کرنا تو نہیں بنتا، اس نے اس حدیث کے الفاظ بدل دیے، بنی حکم سے بنو امیہ بنا دیا۔ یہ ایسا کذاب اور دجال شخص ہے، اس سے بچ کر رہیں، اور اللہ اس کے شر سے تمام اہل سنت کو محفوظ رکھے۔